السلام علیکم۔ پروگرام اپنا اپنے گریبان میں مطیع اللہ جان۔ جب نااہلی کی بات شروع ہو ہی گئی ہے اور وزیر اعظم نواز شریف نااہل ہو ہی گئے ہیں اپنے اثاثے چھپانے کے الزام میں اور مس ڈکلیریشن یعنی کہ غلط حلفیہ بیان دینے کے الزام میں، تو پھر ایک ایسا ہی کیس سپریم کورٹ میں تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے خلاف بھی چل رہا ہے اور تحریک انصاف کے خلاف بھی۔ عمران خان پر بھی کچھ ایسے ہی الزامات ہیں، اثاثے چھپانے کے الزامات ہیں، جن میں بنی گالا کی پراپرٹی ہے، 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو شارع دستور پہ ایک بہت مہنگا فلیٹ ہے وہ ہے، اور نیازی سروسز لمیٹڈ ایک آف شور کمپنی ہے جس کو ظاہر نہیں کیا گیا پاکستان میں، بلکہ بروقت ظاہر نہیں کیا گیا۔ اس کیس کی پیروی حنیف عباسی جو ایم این اے ہیں، مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، ان کی طرف سے ایڈوکیٹ اکرم شیخ کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں، اور اب جبکہ ایڈوکیٹ اکرم شیخ نے اپنے دلائل مکمل کر لی ہیں اس کیس میں، تو آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج ہمیں وہ یہ بتائیں گے کہ آخر نواز شریف صاحب کی نااہلی جن بنیادوں پر ہوئی ہے، کیا وہی گراؤنڈز جو ہیں عمران خان کے کیس میں بھی موجود ہیں، اور ان دونوں کیسوں میں مماثلت کیا ہے، اور کتنا امکان ہے کہ تحریک انصاف کے سربراہ بھی جو ہیں نااہل انہی ہی بنیادوں پر ہو سکتے ہیں۔ ایڈوکیٹ اکرم شیخ صاحب، بہت شکریہ آپ نے بہت ہمیں شکریہ وقت دیا ہے۔ جان صاحب۔ پہلے تو عام لوگ یہ جاننا چاہیں گے، بہت باتیں ہو رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب نااہل ہو گئے، اب عمران خان بھی نااہل ہو جائیں گے، تو کیا اس کی کوئی قانونی بنیاد بھی ہے یا بس سیاسی طور پہ لوگ تجزیے کر رہے ہیں؟ نہیں، بات یہ ہے کہ یہ دونوں مقدمات نومبر 2016 میں شروع ہوئے، اور جو نواز شریف صاحب کا جو مقدمہ تھا ان کے خلاف شروع ہوا، اس سے پہلے میں نے گارڈین کا سنڈے ایڈیشن پڑھا، اس میں ایک خبر چھپی کہ راہیل پلانز اے جوڈیشل کو اگینسٹ نواز 6 نومبر کو۔ وہ جاوید ہاشمی صاحب کے بیان کی بنیاد پہ؟ نہیں، ان کے بیان کی بنیاد پہ نہیں، پتہ نہیں کس بیان کی بنیاد پہ، لیکن وہ میرے پاس انٹرویو ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ نے پوچھا ہے کہ دونوں مقدمات میں کیا مماثلت ہے۔ پہلے تو میں آپ کو عمران خان کے خلاف جو مقدمہ ہے وہ آسان فہم، مگر اس سے پہلے میں تھوڑا سا اگر آپ سے جاننا چاہوں، جو نواز شریف صاحب نااہل ہوئے ہیں ان کی کیا بنیاد بنی ہے؟ نواز شریف صاحب کی تو نااہلی کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے صاحبزادے حسن نواز شریف کی کسی کمپنی کے چیئرمین مقرر ہوئے تھے۔ ٹھیک، ایف زیڈ ای یا کیا ہے؟ ایف سی، کیپٹل ایف زیڈ ای، کیپٹل ایف زیڈ ای، اور انہوں نے بطور چیئرمین کے، یہ ریکارڈ میں ہے کہ وہاں کوئی ایک فارمیلٹی تھی کہ وہاں ان کی کوئی تنخواہ ہوگی، اور انہوں نے اقامہ کے لیے نہیں اقامہ جاری کروایا۔ اقامہ تو انہوں نے ڈسکلوز کیا اپنے ڈیکلیریشن کے ساتھ الیکشن کمیشن میں، ٹھیک، اپنے کاغذات کے ساتھ اس کی کاپی بھی لگائی۔ صحیح، یہ بات کہ میں ایف زیڈ ای کمپنی کے ساتھ میرا تعلق ہے، انہوں نے اس کو چھپایا نہیں۔ ان کے اوپر الزام یہ ہے، ایف زیڈ ای کا ذکر تھا نامینیشن پہ؟ جی میں عرض کر رہا ہوں نا، اقامے کا ذکر، اقامے کی کاپی خواجہ حارث صاحب نے پوری دستاویزات جو الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کی تھیں وہ فاضل عدالت عظمیٰ میں بھی پیش کی۔ اب سپریم کورٹ کے فاضل جج صاحبان نے، جو 3 رکنی امپلیمنٹیشن بینچ تھا، انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ وہ جو تنخواہ انہوں نے وصول نہیں کی، وہ جو تنخواہ باپ نے اپنے بیٹے سے وصول نہیں کی، وہ ایک ریسیویبل تھا، اس کا وہ وصول کر سکتے تھے، اور وہ چونکہ ریسیویبل تھا اس لیے وہ ان کا اثاثہ تھا، قابل وصولی تھی، قابل وصولی، وصولی نہیں ہوئی مگر قابل وصول تھی، ٹھیک، قابل وصول، اور وہ قابل وصول ہونے کی وجہ سے ان کا اثاثہ تھا، اور انہوں نے اپنا اثاثہ ظاہر نہیں کیا انتخابات میں نامزدگی کے کاغذات میں، انتخاب میں نامزدگی کے کاغذات میں، اس لیے ان کو کسی کرپشن کی بنیاد پہ، کسی بہت بڑی میگا کرپشن کے اسکینڈل کی وجہ سے، یا بہت زیادہ اپنی وسائل سے زیادہ سہولت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی بنیاد پہ نااہل نہیں قرار دیا گیا۔ اور یہ 10,000 درہم کی تنخواہ تھی، 10,000 درہم کی تنخواہ، اور یہ ہوا یہ تھا، یہ وزیر اعظم بننے کے 1 ماہ یا 2 ماہ بعد تک انہوں نے منسوخ نہیں کی تھی یہ۔ نہیں، میری بات یہ ہے کہ انہوں نے کمپنی منسوخ کرنے، پرائیویٹ کمپنی کو منسوخ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، قانون میں نہیں ہے۔ اور دوسری بات، باپ اور بیٹے کے درمیان اگر کوئی اس طرح کی نوعیت کی کوئی ارینجمنٹ ہے، وہ تحریری ہو، وہ زبانی ہو، یہ جو 10,000 درہم کی ریکوائرمنٹ تھی، یہ غالباً
دبئی کی جو حکومت ہے ان کی تھی اقامہ جاری کرنے کی ریکوائرمنٹ کہ جو آپ کا عہدیدار ہے وہ کیا کس طرح اقامے کی ضرورت اس وقت یہ وزیر اعظم نہیں تھے، جلا وطنی میں تھے. نہیں 2007 کی بات ہے، 2007 میں جلا وطنی میں تھے، آنے جانے کی ضرورت تھی. ٹھیک ہے. وہ اقامہ انہوں نے جاری کروایا اور یہ 2.5 لاکھ روپے کی رقم بنتی ہے جو کہ قابل وصول جو کیلکولیٹ ہوئی. جی 2.5 لاکھ روپے پاکستانی جو ہے بنتی ہے. جی سر. تو اب یہ معاملات کیا عمران خان کے خلاف جو حنیف عباسی کا کیس ہے جس میں آپ پیش ہو رہے ہیں، کیا یہی قانونی سوال اس کیس میں بھی ہے؟ ہمارے 4 قانونی سوال جو آپ نے اپنے قارئین اور سامعین کے سامنے رکھے ہیں، ہمارے 4 سوال ہیں. اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ میں نے آج آپ کورٹ میں موجود تھے، میں نے سم اپ کرتے ہوئے، ابھی میں نے کیس ختم نہیں کیا اس لیے کہ یہ بار چلے گا پروگرام تو 2:30 بج گئے تھے. کورٹ ریسیس کے بعد کیس سنتی ہے اور 3 گھنٹے جب ہو گئے تو جج صاحبان نے دیکھا کہ بھئی وقت زیادہ ہو رہا ہے تو میں نے کہا کہ میں اس کو کمپلیٹ نہیں کر پاؤں گا تو اگلی جب ہیری. اب چونکہ چھٹیاں ہیں، چھٹیوں کی وجہ سے سم اپ کریں گے آپ؟ چھٹیوں کی وجہ سے میری عرض سنیں، چھٹیوں کی وجہ سے بینچز اویلیبل نہیں ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ ری اوپننگ آف دی کورٹ کے بعد وہ اس کو کیس کو مقرر کر دیا ہے. لیکن کیس کیا ہے؟ فارن فنڈنگ کا کیس تو ایسا ہے کہ وہ یقیناً اس لائق ہے کہ پاکستان کے ہر شہری کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ فارن فنڈنگ ہے کیا. فارن فنڈنگ ہمارے قانون نے پاکستان پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 میں اور اس سے پہلے پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ 1962 کے تحت یہ اس کو ممنوع قرار دیا ہے. اور ہماری دستور کا جو موجودہ کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے آرٹیکل 17(3) جس کے اوپر 11 فاضل جج صاحبان کی انٹرپریٹیشن موجود ہے، جنہوں نے یہ قرار دیا ہے کہ 17(3) کہ ہر پارٹی اپنے فنڈز کو اکاؤنٹ فار کرے گی اور کسی ممنوعہ ذرائع سے پیسے نہیں لے گی. اس کے تحت جو قانون بنایا ہے اس کے تحت ملٹائی نیشنل کارپوریشن، فارن گورنمنٹس اور فارن نیشنلز اور جو اس طرح کے ذرائع ہیں ایکسیپٹ انڈیویجولز، پاکستانی کمپنیوں کو بھی منع کیا ہے کیونکہ جو کارپوریٹ اینٹیٹیز ہیں ان کے اندر افراد یہ چندہ دے سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر بہت کچھ چھپ جاتا ہے. مگر پی ٹی آئی نے کن سے لیے فنڈ؟ سر پی ٹی آئی نے ایک تو پہلے تو عمران خان صاحب نے اپنے دستخطوں سے وہاں ایک لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی بنائی جس کے ذمہ یہ تھا کہ وہ وہاں فنڈ کلیکٹ کرے گی. اور وہاں ایک قانون ہے فارن ایجنٹس رجسٹریشن ایکٹ، فارا جس کو کہتے ہیں شارٹ میں. فارن رجسٹریشن ایکٹ کو درخواست دی کہ میں یہاں ایک اپنا ایجنٹ مقرر کر رہا ہوں یہاں اپنے فنڈز کلیکٹ کرنے کے لیے. انہوں نے فنڈز کلیکٹ کرنے کے لیے ایجنٹ مقرر کیا، باقاعدہ ان کے دستخطوں سے وہ درخواست فروری 2010 میں دی گئی اور اس سے فروری سے لے کر ان کو اجازت مل گئی. تو انہوں نے غیر قانونی کیا کیا؟ انہوں نے سر دیکھیں جو فہرست ہم نے فارا کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کی ہے جو موجود ہے، جو ان کے قانون کا تقاضا ہے کہ وہ اس کو رکھیں ویب سائٹ پہ رکھیں. اٹارنی جنرل شوڈ میک شور کہ یہ ریچبل ہے اور ایکسیسیبل ہے وداؤٹ کاسٹ. تو اس میں کیا ہے قابل اعتراض؟ قابل اعتراض بات یہ ہے کہ انہوں نے ملٹائی نیشنل کمپنیوں سے اور پریڈومیننٹلی وہ جو جن کے بارے میں یہ شبہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ پاکستان، دیکھیے جو شخص آپ کو فنڈ دے گا نا، نان پاکستانیوں سے بھی لیے غیر ملکیوں سے؟ بالکل نان پاکستانی. اچھا، جو پاکستانی نہیں تھے؟ نہیں وہ تو نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پاکستانی نہیں ہے. اچھا. اور ان افراد اور کوئی ڈونیشن تھوڑی بہت نہیں ہے. آج جو 3 کاغذ فاضل عدالت عظمیٰ میں میں نے پیش کیے ہیں اس کے مطابق ایک سال میں 1 ارب روپیہ کی تقریباً ڈونیشن ہے. اچھا. اور دوسرے سال میں یعنی ان کا سب سے بڑا پارٹی چلانے کا جو سب سے بڑا طریقہ ہے، سب سے بڑا فنڈ ہے، وہ یہ فنڈ ڈونیشنز ہیں. اور آپ کہتے ہیں شاید 80% ڈونیشن سے آتا ہے، پارٹی کا اخراجات پورے کرتے ہیں، بجٹ جو ہے 80% کے لگ بھگ جو ہے ڈونیشن سے آتا ہے.
تو ڈونیشنز جو ہیں وہ اس سے ڈونیشن پہ مجھے اعتراض نہیں ہے. دیکھیے عمران خان یہودیوں سے لے, عیسائیوں سے لے, کسی انڈین ٹائکون سے لے, مٹل کے سان ان لا سے لے, جو لیے ہیں انہوں نے اپنے کسی اور مقصد کے لیے, مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے. لیکن سیاسی جماعت چلانے کے لیے ان لوگوں مگر اس میں عمران خان کی کیا وائلیشن عمران خان نے کیا کی ہے؟ کیا انہوں نے کوئی غلط بیانی کی ہے اس حوالے سے, یا یہ پارٹی کی انہوں نے دیکھے فنڈ اکٹھا ہوا, یہ ہمارے قانون کا تقاضا ہے کہ دفعہ 3(2) کے تحت پارٹی چیئرمین سبمٹ کرے گا اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ. یہ ریپرزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ نہیں, پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ. پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ. اس کے ساتھ چیئرمین سرٹیفائی کرے گا, سرٹیفکیٹ پہ سائن کرے گا. سرٹیفکیٹ پہ سائن نہیں کرے گا, یہ تصدیق کر کے, تصدیق بالقلب کر کے, ٹھیک ہے, وہ ایک سرٹیفکیٹ دے گا کہ میری پارٹی نے ممنوعہ ذرائع سے 1 پیسہ نہیں لیا. تو یہ سرٹیفکیٹ دیا ہے عمران خان؟ عمران خان نے 6 سرٹیفکیٹ دیے ہیں کہ کوئی ممنوعہ ذرائع سے پیسہ نہیں آیا. کوئی پیسے نہیں آیا. یہ کب سے کب تک؟ یہ 2010 سے 2017 تک. 2010 سے 2017 تک جاری ہے یہ کام, ابھی بھی جاری ہے, آج بھی جاری ہے. تو کیا یہ غلط بیانی سرٹیفکیٹ کے اندر یہ مس ڈکلیریشن میں آئے گی؟ نہیں سر, یہ تو نہ صرف یہ کہ مس ڈکلیریشن میں آئے گی, آپ کے اس کے 2 کانسیکوینسز ہیں. اگر الیکشن کمیشن اس کا کاگنیزنس لے تو وہ ایک ڈکلیئر کرے گا, اور وہ ڈکلیریشن جو ہے وہ پھر اس کے لانگ اسٹینڈنگ کانسیکوینسز ہیں, لیکن وہ فنڈ ضبط کر سکتا ہے. پھر دوسرا اس کا کانسیکوینس ہے سیکشن 15 میں, اگر حکومت چاہے تو اس بنا پہ انویسٹیگیٹ کر کے پارٹی بین کر سکتی ہے. حکومت بھی کر سکتی ہے. حکومت سیکشن 15 پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کے تحت. مگر سپریم کورٹ کے پاس کیا اختیار ہے کارروائی؟ سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ اگر دیکھیے ہم نے تو کم سے کم جو جو ہے وہ کنٹروورشل ذریعہ تھا, ہم نے تو وہ اختیار کیا کہ اس نے چونکہ سرٹیفکیٹ ایسا دیا ہے جو ایک فراڈولنٹ ہے, دھوکہ دہی پہ اور غلط بیانی پہ مبنی ہے, جو ایک قائد کی شایان شان نہیں ہے, تو پھر قیادت کے, تو کورٹ اس کو ڈسکوالیفائی کرے. اچھا, آپ مگر آپ نے کورٹ سے یہ بھی کہا کہ عمران خان کو 100 خون معاف ہیں, یہ کیوں آپ کو کہنا پڑا؟ یہ فنڈنگ کے حوالے سے انہوں نے کہا زیادہ زیادہ پیسے ضبط ہو جائیں گے. نہیں, جو غیر قانونی فنڈنگ ہوگی وہ ضبط ہو جائے گی. بات یہ دیکھیے, یہ بات یہ بڑی پرانی روایت ہے یہ کہ فلاں آدمی کو 100 خون معاف ہیں, یعنی وہ ایک آدمی ایک ایسا ذرا منہ زور اور وہ آدمی پرسسٹنٹ ہو اپنے کاموں میں جو صحیح نہ ہوں, اور اس کو پوچھنے والا کوئی نہ, اس کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو, تو اس کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ اس کو 100 خون معاف ہیں. آپ سمجھتے ہیں عمران خان کو 100 خون معاف ہیں؟ دیکھیے آج تک تو عمران خان کو کسی بات پہ کسی نے پکڑ نہیں دی. دیکھیے وہ ایک پارٹی, ایک ممبر, یہی جو جنرل مشرف صاحب جو کہتے ہیں میں یہ فوج معمور من اللہ ہے اور پاکستان کی اصلاح کے لیے اللہ میاں نے فوج کو مقرر کیا ہے کہ فوج کی جو قیادت ہے وہ آئے تو پاکستان صحیح کرتا ہے, اور فوج کی قیادت نہ آئے تو پاکستان کا بیڑا غرق ہوتا ہے. اور ان کے بقول جب ملک علیحدہ ہوا تو اس کی ذمہ داری بھی فوج پر نہیں ہے, بھٹو پہ ہے. یعنی بھٹو پہ نہیں, اور یحییٰ خان پہ تھوڑی سی ڈالی انہوں نے. نہیں, یحییٰ خان پہ دیکھیں نا ایک سیکنڈ, یعنی جو جنرل گل حسن کی کتاب ہے میموائرز, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مجیب تو بالکل نہیں چاہتا تھا پاکستان سے علیحدگی. انہوں نے تو جنرل سر ہم موضوع سے ہٹ رہے ہیں, واپس اگر ہیں تو عمران خان کو آپ نے کہا 100 خون معاف ہے. سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر غیر قانونی فنڈنگ ہوئی بھی ہے تو زیادہ سے زیادہ وہ رقم ضبط ہو جائے گی. یہ بات نہیں ہے, یہ ایک فاضل عدالت عظمیٰ کا ایک بات کو اس کیس چلاتے وقت آبزرویشنز ہے نا, وہ ایک انداز ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ آبزرویشنز آر ناٹ. مگر آپ نے ایک موقع پہ انہیں کہا کہ آپ ہیڈ لائن بنا رہے ہیں, آپ ہیڈ لائنز بناتے ہیں میڈیا کی, وہ کیا اتفاق ہے کہ وہ ہیڈ لائن میری وہ بات بن گئی, ہیڈ لائن وہی ہیڈ لائن بنی, آپ کی تو بنی لیکن میری نہیں, ان کی ہیڈ لائن بن گئی. تو میں نے میری پریڈکشن تو صحیح ثابت ہوئی. انہوں نے کہا ہم عمران خان کو ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتے. نہیں, یہ بات نہیں ہے. انہوں نے کہا دیکھیں یہ ان کا ایک ٹینٹیٹو ویو ہے. ایک سٹیج پہ یہ بھی تھا کہ ہم اس معاملے کی تہہ تک جائیں گے, ٹھیک ہے, اور مجھے یقین ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ کی 11 رکنی
ججمنٹ ہے جج یہ بینظیر بھٹو کیس میں پیپلز پارٹی کی رجسٹریشن کے خلاف سمبل کا کیس جو رجسٹریشن آف پارٹی رجسٹریشن 88 کا اس میں 88 کا جو کیس ہے نا اس میں جو فنڈنگ کی اور جو فنڈنگ کے کانسیکوینسز کی خود سپریم کورٹ نے تشریح کر دی ہے. اب اس کو اگر اوور رول کرنا ہے تو 11 سے بڑا بینچ کو ہی اوور رول کر سکتا ہے. چلیں ٹھیک ہے, یہ آپ نے اچھا ایک سائٹیشن دی تھی اس معاملے پہ. آپ کہتے ہیں عمران خان کو وہ سرٹیفکیٹ جو انہوں نے غلط سرٹیفکیٹ دیا اس پہ نااہل قرار دینا چاہیے. آج میں نے فاضل عدالت سے یہ بھی درخواست کی ہے کہ آپ چونکہ مقدمہ کو ارجن کر رہے ہیں تو آپ یعنی ریسس کی وجہ سے یہ کب تک ارجن ہوا, کب تک گیا یہ ری اوپننگ آف دی کورٹ سپٹمبر کے میرے خیال میں 11 تاریخ کو سپریم کورٹ کھل رہی ہے. تو بہت طویل نہیں معاملہ لٹک نہیں گیا. چھٹیاں ہیں نا جج صاحبان نے سارا سال آپ نے بھی حج پہ جانا تھا. سر نہیں, میرا حج پہ جانا اس کا وجہ نہیں بنی. اس پہ وجہ یہ بنی کہ اگلے ہفتے سے یہ بینچ اویلیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں نے تو کہا تھا کہ میں 23 کو میں نے حج پہ جانا ہے, 23 کو یومیہ بنیادوں پہ 18 گھنٹے میں کام کرنا. چلیں ٹھیک. اچھا دوسرے جو قانونی اعتراضات آپ نے درخواست میں اٹھائے ہیں, نیازی سروسز آپ دیکھیے میری بات ذرا سنیں جی. یعنی آف شور کمپنیاں سارے دنیا کے لیے قابل مواخذہ ہیں. مریم نواز شریف کا نام آ گیا, اتنا بڑا مقدمہ کھلا, اتنے مہینے مقدمہ چلا اور اس کے نتیجے جو نتائج اس کے برآمد ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. وہی آف شور کمپنی, اسی طرح کی آف شور کمپنی, اثاثے چھپانے کے لیے ایک بنائی گئی آف شور کمپنی, تسلیم کی گئی آف شور کمپنی نیازی سروسز لمیٹڈ عمران خان کی تھی, 83 سے بنی ہوئی ہے اور 1 اکتوبر 2015 تک قائم رہی ہے اور انہوں نے آج تک کسی جگہ ڈکلیئر نہیں کی. لیکن وہ آف شور کمپنی کے مالک نہیں تھے اور شیئر ہولڈر بھی نہیں تھے. بات یہ ہے انہوں نے ججز نے بھی یہ سوال اٹھایا. ان کی کنسائز سٹیٹمنٹ میں یہ لکھا ہے, آج اس کا جواب پوری طرح دیا گیا نا, کہ ایک میں کارپوریٹ سٹرکچر بناتا ہوں اور میں اس میں ٹرسٹیز رکھ لیتا ہوں. اپنی بہن کو, خان صاحب کی ہمشیر گان جو ہیں وہ ٹرسٹیز ہیں, اور جو 3 بینکس ہیں جن ان کے پاس 3 شیئرز ہیں اور ان کو وہ ہیوج فیس ادا کرتے ہیں. لیکن جو اس کمپنی کا جو پراپرٹی تھی, جو ایسٹ تھا, وہ تو ڈکلیئر کیا خان صاحب نے فلیٹ بعد میں. یہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا وہی ایسٹ تھا یا اور کیا کیا ایسٹس تھے. سپریم کورٹ نے, فاضل عدالت عظمیٰ نے ان کو ڈائریکشن دی تھی کہ کمپنی کی انکارپوریشن سے لے کر آج تک کے اس کی ڈسولوشن تک کے جو آپ اکاؤنٹس جو ہیں وہ داخل کریں. وہ انہوں نے جو نہیں داخل کیے 1983 سے لے کے 2015 تک, اکتوبر 2015 تک. تو کتنے داخل کیے انہوں نے؟ 2 سالوں کے کیے. کون سے سالوں کے انہوں نے داخل کیے ہیں؟ جب انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے شاید 2001 2001 اور 2004 کے. 2003 میں جس سال میں فلیٹ بکا ہے اس سال کے نہیں کیے. تو پھر اس لیے دیکھیں نا, بحث یہ تھی کہ کیا یہ ان کا کہنا تھا عمران خان کے وکیل صاحب کا کہ یہ شیل کمپنی ہے, یعنی ایک کارپوریٹ سٹرکچر ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کارپوریٹ سٹرکچر جو ہے کیا اس کی بھی کوئی مالیت ہے یا نہیں. ہم نے سپریم کورٹ کے پریسیڈنٹ لا یہ ہے کہ افتخار چیمہ, جسٹس افتخار چیمہ صاحب کی اہلیہ محترمہ کا ایک 500 روپے کا ڈورمنٹ اکاؤنٹ تھا, اور ڈورمنٹ اکاؤنٹ کا ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ وہ اکاؤنٹ ہے بھی یا نہیں. وہ ڈکلیئر نہیں کر پائے, وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے. ان کی خوش بختی یہ تھی کہ وہ 62(1)F میں نہیں ہوئے. وہ دوبارہ اپنی خالی سیٹ سے دوبارہ نامینیشن پیپر انہوں نے دیے, الیکشن لڑا, وہ دوبارہ پہنچ کے آگے اسمبلی میں. اس وقت وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جس طرح جارحانہ انویسٹیگیشن کی اپروچ اپنائی ہے نواز شریف صاحب کے پاناما والے معاملے میں, اس معاملے میں بھی ایک GIT بنانی چاہیے اور نیازی سروسز لمیٹڈ کے معاملات کو پروب کرنے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا مختلف اپروچ ہے؟ دیکھیں میں تو GIT کے GIT کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے پاکستان کی جورسپروڈنس میں ایز این ایجنٹ آف دی آنریبل سپریم کورٹ. سپریم کورٹ اپنے سپریم کورٹ رولز کے رول آرڈر 32 کے تحت ایک کمیشن بنا سکتی ہے, جس طرح کا میمو کمیشن بنایا تھا. آپ وہ پروسیڈنگز کور کرتے رہے ہیں اور مجھے خوب تنگ کرتے رہے ہیں, تو اس طرح کا ایک کمیشن بنا سکتی ہے. اور یہ مقدمہ بھی اس کے سنگین جو معاملات ہیں آئیڈینٹی ایسرٹین کرنے کے لیے, ڈونرز کی بھی
ڈونرز کی بھی اور نیازی سروسز کی بھی. یہ ضروری ہے کہ اس کے لیے بھی دیکھیے کمیشن, آپ کمیشن کا مطالبہ کیا آپ نے؟ میں نے کیا ان رائٹنگ. جی میں نے ریکویسٹ کیا ہے, میرے اس میں میری پٹیشن میں لکھا. دیکھیے گزارش یہ ہے نا کہ کیا سپریم کورٹ ایک جیسے دو مقدمات میں دو مختلف معیارات اختیارات کر سکتی ہے؟ آپ کے خیال میں کیے جا رہے ہیں؟ نہیں کرنے چاہیے. نہیں, مجھے یقین ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. مجھے یقین ہے کہ یہ جلد یا بدیر سپریم کورٹ انشاءاللہ العزیز. دیکھیے میں ایک چھوٹی سی شیخ صاحب بریک لوں گا, اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ایڈوکیٹ اکرم شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اکرم شیخ صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کو جو پاناما کے کیس میں شریف خاندان کے حوالے سے جس طرح تحقیقات کی گئی, اسی طرح عمران خان کے معاملے میں بھی فنڈنگ اور جو آف شور کمپنی نیازی سروسز لمیٹڈ ہے اس کے معاملات کی تحقیقات کے لیے بھی ایک عدالتی کمیشن بنانا چاہیے. آپ جے آئی ٹی کا مطالبہ نہیں کر رہے, تو آپ کے خیال میں کیا سپریم کورٹ اس طرف جا رہی ہے یا مشکل لگ رہا ہے؟ نہیں, سپریم کورٹ نے عزت مآب چیف جسٹس صاحب نے تو یہ بات 3 دفعہ سجیسٹ کی کہ ہم کمیشن بنا دیتے ہیں. اب میں آپ کو اس کی بات حقیقت بتا دیتا ہوں. یہ 3 سال سے مقدمہ پاکستان تحریک انصاف کے کوئی ناراض کارکن ہیں اکبر ایس بابر. انہوں نے وسل بلور کے طور پہ یہ مقدمہ الیکشن کمیشن میں کیا ہوا ہے. 3.5 سال ہو گئے ہیں. ان کا موقف یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو اختیار نہیں ہے. کن کا موقف؟ تحریک انصاف کا. پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ ان کو الیکشن کمیشن بیکمز فنکٹس آفیشیو, سمبل جاری کرنے کے بعد الیکشن کمیشن بیکمز فنکٹس آفیشیو. تو وہ کمیشن پہ انہوں نے ایگری نہیں کیا تھا. پہلے دن جس دن عزت مآب جسٹس ثاقب نثار صاحب نے, چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ سجیسٹ کیا کہ ہم اس کو کمیشن بنا دیتے ہیں, اس کے بعد بھیج دیتے ہیں, یا الیکشن کمیشن کو ہی اپنا کمیشن بنا کے, اگر آپ اس کی جورسڈکشن کو نہیں تسلیم کرنا چاہتے تو آپ کے مقدمے کو ہم پریجوڈس نہیں کرتے, ہم اپنا کمیشن بنا کے. تو انہوں نے مانا نہیں, تو انہوں نے تحریک انصاف نے انکار. تحریک انصاف. اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ میرے خیال میں یہ بات اس امر کی متغاضی ہے. دیکھیے 2 باتیں ہیں. ڈاکومنٹس ایڈمیٹڈ اس لیے ہیں کہ ہماری کسی پارٹی کے تیار کردہ نہیں ہیں, فارا کے ویب سائٹ کے اوپر موجود ہیں, آپ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, میں نے بھی ڈاؤن لوڈ کیے ہیں, سپریم کورٹ کا کوئی اہلکار بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے, اور کوئی کمیشن بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے. مگر شیخ صاحب, چیف جسٹس صاحب کے اور ججوں کے ریمارکس سے تو یہ لگتا ہے کہ عمران خان کے خلاف جو الزامات ہیں وہ اس نوعیت اور اس سنگین نہیں ہیں جتنے پاناما کیس میں. سنیے ذرا, یعنی اندازہ کیجئے کہ نیازی سروسز, میں نے یہی کہا نا کہ اگر عمران خان کا سارا کیا کرا وہ جنرل مشرف نے اس کو 1 ووٹ کے ہوتے ہوئے پاکستان کا وزیر اعظم بننے کی پیشکش کی تھی ایک وقت کے لیے, آپ کو یاد ہوگا. یہ ابھی جو جنرل مشرف جن کے متعلق آپ بات کر رہے تھے, صحیح, تو جن کا کلپ انہوں نے اپنی تحریک انصاف کی ریلی میں بھی چلایا ابھی, ٹھیک ہے نا. تو ظاہر ہے وہ جنرل مشرف اگر 1 سیٹ کی بنیاد پر, اکثریت کی بجائے 1 سیٹ کی بنیاد پر ان کو وزیر اعظم بنانے کی پیشکش کر سکتے ہیں, تو ظاہر ہے پھر ان کے اندر کوئی اسٹیبلشمنٹ کے لیے یا کنگز پارٹی کی جو جتنی بھی کوالیفیکیشنز ہیں وہ ساری موجود ہوں گی نا. آپ نے سپریم کورٹ میں کہا عمران خان کی شخصیت اتنی پرکشش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس کے اثر میں سحر میں آ جاتی ہے. سحر میں ہے اچھا, شہر میں آ نہیں سکتی. یہ اس کا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ اسٹیبلشمنٹ, اور اسٹیبلشمنٹ سے مراد فوج ہے؟ نہیں, اسٹیبلشمنٹ کے سے مراد آپ کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کیا ہے. فوج نہیں ہے. نہیں, فوج میں کسی ادارے پہ, دیکھیے میں اسٹیبلشمنٹ سے ہی کام چلا لیتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ پہ ہی گزارا کریں. ایک اسٹیبلشڈ لفظ ہے, اسی پہ گزارا کریں. نہیں, کیا کشش ہے عمران خان کی شخصیت میں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے سحر میں آ جاتی ہے؟ دیکھیے وہ جو ہے ایک اس کے اندر کوئی کشش تو یقیناً ہوگی نا. اب یہ عمران خان سے پوچھے کہ آپ کے اندر کیا کشش ہے. نہیں, آپ نے کہنا, اس نے تو نہیں کہا, یہ آپ کا دعویٰ ہے. نہیں, میں نے تو اپنا ایک تاثر ہے میرا. اچھا, اپنا ایک تاثر ہے. دیکھیں سوشل میڈیا از فلڈڈ ود عمران خان. میرے مائی گرینڈ چلڈرن دے ٹیل می کہ دادا ابو آپ ٹھیک نہیں کر رہے. دیر از اے لاٹ آف
مٹیریل اگینسٹ یو لوڈڈ آن سوشل میڈیا. اچھا, تو آپ کیوں اس کیس کی اس طرح پیروی کرتے ہیں؟ اب چھوٹے بچے ہیں وہ, اب میں تو سوشل میڈیا پہ ہوں نہیں, مجھے تو نہ ٹویٹر آتا ہے نہ میں فیس بک پہ ہوں, نہ آپ نے اس نے. تو دیکھیں عمران خان کا اسٹیبلشمنٹ کے اندر مقبول ہونا, اس کا آپ کے کیس پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ سر اس میں میرے کیس پہ نہیں اثر پڑتا, کیونکہ میرا کیس تو عدالت عظمیٰ کے سامنے ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ عدالت عظمیٰ یہ ہمارے عدالت کسی کے سحر میں نہیں آتی. عدالت عظمیٰ جو ہے الٹیمیٹلی ہمارے بہت سے ادوار ہیں. آپ نے مختلف ادوار میں مجھے کھڑے بطور صدر سپریم کورٹ بار کے بھی دیکھا ہے, اور لانگ سٹینڈنگ میں 81 سے, کل میں نے کہا تھا سپریم کورٹ سے 81 سے سپریم کورٹ میں وکالت کر رہا ہوں, 73 سے پروفیشن میں آیا تھا. عدالت آپ کے شہر میں بھی کبھی نہیں آئی؟ نہیں, عدالت شہر میں نہیں آتی, عدالت جانچ پڑتال کرتی ہے. بعض اوقات تھوڑی سی ڈھیل جو ہے وہ بعض اوقات, دیکھیے بات سنیے سر, اس کیس پہ رہے نا, اس کیس میں اور پاناما کے کیس میں سماعت کی نوعیت میں آپ, پہلی بات تو یہ, اس سماعت کی نوعیت میں فرق یہ ہے کہ 2 مقدمے جو ایک ساتھ دائر کیے گئے وہ ایک ساتھ کیوں نہیں چلائے گئے؟ بے شمار درخواستوں کے باوجود ان کی سماعت الگ الگ کیوں ہو رہی ہے؟ کیا اس سے فرق نہیں پڑے گا؟ کیا وہ اگر یہی مقدمہ 5 رکنی بینچ کے پاس ہوتا تو کیا یہ ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہو چکا ہوتا؟ کیا دونوں مقدمات کا فیصلہ ایک ساتھ ہونا چاہیے تھا یا نہیں؟ مجھے بتائیے نا. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, آپ مجھ سے سوال میرا گریبان پکڑ رہے ہیں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ذرا اپنے گریبان میں بھی جھانکیں کہ کیا آپ بطور صحافی کے, میں عدلیہ تو نہیں ہوں, نہیں, آپ اس بات کا تقاضا آپ نے کبھی کیا ہے کہ دونوں مقدموں کا فیصلہ ایک ساتھ ہونا چاہیے؟ سر ہم تو رپورٹ کرتے ہیں, تقاضا نہیں کرتے. نہیں, میں یہی عرض کر رہا ہوں نا. تو اس لیے یہ جو ہے, ایک مقدمہ عدالت نے مناسب سمجھا چلانا, دوسرا مقدمہ انہوں نے کہا کہ شاید یہ اس میں بھی مسئلہ. آپ کے خیال میں اس میں کیا مصلحت ہے عدالت کی؟ نہیں, ہو سکتا ہے کہ ان کے خیال میں ایک مقدمہ بہت بڑا تھا, اس میں وزیر اعظم کی شخصیت انوالو تھی. اگرچہ ہم نے یہ کہا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان بھی تو امیدوار کی امید لگائے بیٹھے ہیں نا وزیر اعظم بننے کی, یہ بھی پرائم منسٹر ان ویٹنگ کا دعوے دار ہیں, تو ان کے ساتھ مختلف سلوک کیوں ہو؟ ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا ایک اور معاملہ جو آپ نے اٹھایا کہ عمران خان نے جو بنی گالا کی جو جائیداد تھی, پراپرٹی, وہ آپ کے دلائل سے لگا کہ عمران خان کی اصل میں وہ اپنی جائیداد تھی جو انہوں نے غلط بیانی کے ذریعے ظاہر کی کہ ان کی نہیں تھی پہلے, اور انہوں نے جو ہے ادھار پیسے لے کر بعد میں جو ہے وہ جگہ اپنے. سر میں نے نہیں کہا, ان کی جو محترمہ جمائمہ خان, ان کی سابق اہلیہ, انہوں نے باقاعدہ ان کو جو اٹارنی دی منتقل کرنے کی, انہوں نے کہا کہ میرے نام تو اس پراپرٹی صرف پارک کی گئی تھی, میں تو بے نامی تھی, میں مالک نہیں تھی اس کی. انہوں نے میرے نام پہ خریدی تھی میرے سابق شوہر نے, اور اب چونکہ میرا ان سے تعلق ختم ہو گیا ہے میں ان کو واپس کرتی ہوں. تو آپ نے کہا کہ عمران خان نے جو ان سے بعد میں ادھار لیا یا قرض لیا یا برج فائنانسنگ کی, اس کو اپنے انکم ٹیکس کے گوشواروں میں ظاہر نہیں کیا. تو جسٹس فیصل عرب نے کہا تھا کہ میاں بیوی کا معاملہ ہے, 20 لاکھ روپے لے رہے ہیں. میاں بیوی کا معاملہ ہے تو پھر اس کے بعد میں نے کہا نا کہ اگر باپ بیٹے کا معاملہ ہو تو اس کا ریکارڈ پہ آنا ضروری ہے. یہی جو تنخواہ کا مقدمہ ہے جس کی بنا پہ ہم نے وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا ہے, وہ بھی تو باپ بیٹے کا مقدمہ تھا نا, باپ بیٹے کا آپس میں معاملہ تھا. تو فیصل عرب صاحب کا کیا؟ نہیں, فیصل عرب صاحب نے بات سمجھنے کے لیے سوال پوچھا, تو ان کو میں نے یہ کہا کہ نہیں, یہ سوال کیا تھا ذرا آپ بتا دیں. نہیں, سوال فیصل عرب صاحب کا تھا کہ یہ جو لون ہے اٹ واز ناٹ اے فارمل لون, یہ تو میاں بیوی کے اندر ہوتا رہتا ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں اس نے دے دیے, اس کے پاس پیسے نہیں اس نے دے دیے, لیکن یہ ایسی بات نہیں ہے. اس میں جو ایفیڈیوٹ ہے اس میں انہوں نے یہ ٹرم استعمال کیا ہے جو لیگل ٹرم ہے, برج فائنینس, عارضی قرضہ, جو ایک انفارمل نہیں ہے بلکہ فارمل قرضہ ہے. اور وہ قرضہ آپ کو دیکھا ہے کہ وہ واپس انہوں نے کہا کہ میں نے لنڈن فلیٹ بھیج کر, اس کے اندر بھی ڈسکریپنسیز ہیں. اور اس قرضے کا ذکر عمران خان نے کون سے گوشواروں میں نہیں کیا؟
اپنے 2013 کے نہیں 2002 کے الیکشن 2 کے اور 3 2002 2003 اور اس کے بعد بھی کبھی بھی نہیں کیا, NSL کا کبھی نہیں کیا, اور اس کے بعد پھر انہوں نے آج تک وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین مجھے میرے پیسوں سے نہیں ملی. اب ذرا دیکھیں, یہ مجھے گفٹ کی گئی ہے. گفٹ کا مطلب ہے کہ میری نہیں تھی, کسی نے مجھے تحفے میں دی ہے. اب دیکھیے گزارش یہ ہے, کیا آپ ایسے شخص پہ ایک ملک کی قیادت و سیادت کا قلمدان اس کے سپرد کریں گے جو اپنے ذاتی معاملات میں اتنا ٹرانسپیرنٹ ہے کہ وہ اپنی خریدی ہوئی جائیداد, اپنے فلیٹ کو بیچ کر, ایک طرف وہ کہتا ہے میں اپنا فلیٹ بیچ کر یہاں فیملی کے لیے گھر خریدنا چاہتا تھا, ڈکلیئر کرتا ہے یہ گفٹ ہے. جی, اور فلیٹ جو انہوں نے خریدا اس کے لیے بھی آپ کی یہ دلائل تھے, جو کیری پیکر سیریز سے ان کو رقم حاصل ہوئی وہ شاید اتنی کافی نہیں تھی کہ جس سے وہ فردر انویسٹ کر سکتے. یہ جو میں نے جو کتاب سپریم کورٹ میں پیش کی ہے وہ ایک بہت بڑے انہوں نے تحقیق کے ساتھ لکھی ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی جو بایوگرافی ہے, جو ان کی بایوگرافی ہے عمران خان کی, انہوں نے کہا کہ یہ بڑی سحر انگیز شخصیت کے مالک ہیں, سیلیبریٹی ہیں, بڑی محنت سے اس مقام پہ انہوں نے کرکٹ میں حاصل کیا, لیکن ان کی انکم یہ بالکل یہ بہت زیادہ ان کو امیر آدمی نہیں کہا جا سکتا تھا, ہینڈ ٹو ماؤتھ. تو کتنا فرق تھا لندن فلیٹ کی ایکچوئل پرائس میں اور ان کی انکم میں؟ کیا وہ تو بے شمار فرق ہے. وہ تو کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی 200 ان کی ٹوٹل انکم تمام ذرائع سے بشمول PIA اور بشمول پاکستان کرکٹ بورڈ کے کسی بھی طور پہ 2000 پاؤنڈ مہینے سے نہیں بڑھتی تھی. 2000 پاؤنڈ مہینہ. اور یہ بات کون سے سال کی ہو رہی ہے؟ 71 سے 79 تک. ہاں جی. اور جبکہ خان صاحب کا دعویٰ کچھ اور ہے. خان صاحب تو کہہ رہے تھے کہ میں تو میرے پاس تو پیسوں کی ریل پیل تھی. اچھا, میرے پاس تو پیسوں کی ریل پیل. لیکن جو ڈاکومنٹس ابھی خان صاحب نے پیش کیے ہیں لائڈ بینک کے, اور بینکنگ ٹرانزیکشنز بھی انہوں نے کہا کہ کوئی بینکنگ ٹرانزیکشن نہیں ہے. ہر وہ کاغذ جو ایڈمیسیبل نہیں ہے ایویڈنس میں, وہ انہوں نے سپریم کورٹ کے ریکارڈ پہ لگا دیا. آج اگر آپ کو یاد ہو اور اگر آپ کے قوت سماعت ابھی تک ٹھیک ہو تو عزت مآب چیف جسٹس صاحب نے مقدمہ ایڈجرن کرتے وقت خان صاحب کو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آپ اس دوران میں, ان کے فاضل کونسل نعیم بخاری صاحب کو, کہ اس دوران میں چونکہ وقت اب مقدمہ ایڈجرن ہو رہا ہے تو آپ کے پاس کافی وقت ہے, مہینے کے قریب وقت ہے. بینک ٹرانزیکشنز بھی, تو جو بینک ٹرانزیکشنز کی جو آپ نے کاغذات لگائے ہیں وہ سکیچز ہیں. آپ اصل کاغذات چونکہ بینک وہ ایگزسٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کوشش کریں کہ اس کو ٹھیک ہے اس میں وہ لے کر. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک انتظار ہے حنیف عباسی. ایڈوکیٹ اکرم شیخ صاحب, کیا عمران خان کے کیس میں بھی یا ریکارڈ پہ بھی کوئی قطری خط جیسی دستاویز ہے جس میں کوئی مماثلت ڈھونڈی جا سکتی ہے؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ قطری خط تھا, انہوں نے کوئی راشد صاحب کا خط پیش کر دیا ہے, کوئی بینکوں کے خط پیش کر دیے. اور دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں قطری خط سے متعلق یہ آپ کو بات کہوں گا کہ وہ قطری خط کو سپریم کورٹ نے اس طرح بلیٹل نہیں کیا جس طرح آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ قطری خط تو ایک پرنس خط تھا, اور اس خط میں کچھ اکنالجمنٹس تھیں, اور شہزادے کا خط, اور سپریم کورٹ نے اس کے اوپر 3 سوالات وضع کیے. JIT کو حکم دیا کہ اس کا بیان ریکارڈ کریں. اب JIT جو ہے وہ قانون جو بیان ریکارڈ کرنے کا ہے پاکستان کا, اس کے مطابق وہ نہیں بیان ریکارڈ کر سکی. تو پھر خان صاحب عمران خان, لیکن عمران خان صاحب کا جو راشد صاحب ہیں, میں نے میڈیا میں پڑھا ہے کہ ان کا تو سٹی بینک میں اکاؤنٹ ہی نہیں ہے جس میں ساری وہ, یعنی وہ اس طرح آپ دیکھیے وہ فرض کاری لگتی ہے, بالکل فرض کاری لگتی ہے کہ وہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کیا, مجھے اس کی کوئی ریشنل سمجھا دیں کہ محترمہ جمائمہ خان کا اپنا اکاؤنٹ ہے سٹی بینک میں, اسی برانچ میں, اور وہ پیسے بھیجتی ہیں راشد خان صاحب کو, اور جو پیسے بھیجے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں. ان کی ڈیٹس بھی آپس میں مواصلت نہیں کرتی پیمنٹس کی. ایک تو یہ ہے نا کہ راشد خان واز ایکٹنگ ٹو ہیلپ پرچیز دی پراپرٹی, تو ظاہر ہے جمائمہ خان بھیجتی تھیں اور وہ آگے اس کو کنورٹ کروا کے دے دی. ایسی بات نہیں ہے. جب پہلی انہوں نے پیمنٹ کی اس وقت بھی جمائمہ خان صاحبہ کی طرف سے پیسے نہیں آئے تھے.
اور اس کے بعد ادائیگی فائنل پیمنٹ ہونے کے بعد بھی $2 لاکھ سے زیادہ رقم محترمہ جمائمہ خان صاحبہ نے ان کے اکاؤنٹ میں بھیجی ہے. بظاہر یوں دکھائی دیتا ہے کہ وہ کوئی اور دھندا تھا، کوئی اور کاروبار تھا، کسی اور سلسلہ، کوئی اور معاملہ تھا جس میں یہ ٹرانزیکشن ہوئی، یہ ٹرانزیکشن جو ہو رہی تھی، جس کو شو کیا جا رہا ہے اس کھاتے میں. ہاں، جس کو اس کھاتے میں شو کیا. چلیں شیخ صاحب، اب یہ بتائیں کہ خان صاحب کے اوپر ایک الزام یہ بھی ہے کہ شارع دستور پہ 1 کانسٹیٹیوشن ایوینیو کا جو پروجیکٹ ہے بہت بڑا کنونشن سینٹر کے ساتھ، وہاں پہ ایک فلیٹ بھی ہے خان صاحب کا جو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا. اس کی کیا تفصیل ہے؟ اس کی تفصیل یہ ہے کہ انہوں نے پہلے سال میں اس کی جو قسط دی ہے وہ 26 لاکھ دی ہے. بیلیٹڈلی انہوں نے اپنے کنسائی اسٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ ہم نے صرف پہلے سال میں غلطی ہوئی ہے. کون سا سال ہے یہ؟ 2013 کا. 2013 پہلے سال میں غلطی ہوئی ہے. 2014 2015 میں ہم نے تفصیل دے دی ہے. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ غلطی تو ہو گئی نا، میاں صاحب کی غلطی نہیں معاف ہو سکتی. مطلب دیکھیں نا، یہ میں یہی کر رہا ہوں نا. پھر آپ بات یہ کریں گے کہ بھئی آپ کو ایک میزان، ایک پیمانہ، ایک معیار یکساں رکھنا ہوگا. اور معاشرے کا آج کا معاشرہ بہت بڑی گارنٹی ہے انڈیپینڈنٹ فیصلوں کے لیے. اور یہ وہ پروجیکٹ ہے جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دیا ہے، غیر قانونی قرار دیا ہے، اور ابھی انڈر لٹیگیشن ہے. اور اس میں سی ڈی اے کے جو قانونی مشیران تھے ان پہ ایف آئی آریں بھی کٹی ہیں. اور جو بلکہ اس پرائیویٹ پارٹی کے قانونی کچھ مشیران تھے جو بعد میں شاید جج بھی بن گئے ہیں کوئی، تو ان کے خلاف تو کوئی کارروائی نہیں ہوئی. تو یہ بیسیکلی بیک ٹو دی ایشو کہ عمران خان نے وہ ڈکلیئر نہیں کیا اور اس کے اوپر آپ ڈسکوالیفیکیشن ایکسپیکٹ. دیکھیں نا، میری بات سنیے، اگر قانون کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنے سارے اثاثے ظاہر کروں تو یہ تو ایک بہت بڑا اثاثہ ہے. میرے پاس، میں خریدنے کو تیار ہوں. اور 1 کانسٹیٹیوشن ہے، 1 کانسٹیٹیوشن شارع دستور پہ نمبر 1. چلیں اچھا شیخ صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو سپریم کورٹ نے اب پاناما کے حوالے سے فیصلہ آیا، شریف خاندان کے احتساب عدالتوں میں ریفرنسز دائر کرنے کا حکم دی ہے، اس پہ ایک نگران جج سپریم کورٹ کے جسٹس اعجاز الاحسن کو نام مقرر کیا گیا ہے. تو کیا جسٹس اعجاز الاحسن کی نگرانی میں ریفرنسز تیار بھی ہوں گے، دائر بھی ہوں گے، احتساب عدالتوں پہ بھی نظر رکھی جائے گی؟ اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سارے میں؟ دیکھیے سر، گزارش یہ ہے کہ میں نے اس بارے میں جو ہمارے جورسٹس ہیں، ہمارے صدر ہیں سپریم کورٹ بار کے، ہمارے سابق صدر سپریم کورٹ بار کے، اور جج صاحبان کی بھی آراء میں نے سنی ہے میڈیا پہ، اور میری اپنی رائے بھی یہ ہے کہ یہ اس مقدمے کو رول آف لاء کا یہ تقاضا ہے کہ قانون ہر شخص کے لیے ایک جیسا ہو اور ایکول پروٹیکشن آف لاء ہر شہری کا بنیادی حق ہے. یہ جو مانیٹرنگ ہوتی ہے نا جب مقدمے کی، تو دیٹ میکس ایوری بڈی انکلوڈنگ دی ٹرائل جج کانشیس آف دی سپریم کورٹس ویجیلنس. تو وہ پھر جو تقاضے جو ہیں انصاف کے، عدل کے، آرٹیکل 10A کے، ان کے مجروح ہونے کا احتمال ہے. اور مجھے بڑی حسن ظن ہے کہ جب اس کی نظر ثانی ہوگی تو میرے خیال میں یہ جو مانیٹرنگ آف ٹرائل ہے، مانیٹرنگ آف ٹرائل، میرے خیال میں یہ تو شاید سپریم کورٹ اس پہ ریکنسیڈر کر لے. میرا خیال ہے، کیونکہ میری رائے میں جو ہمارے ہاں کیسز ہیں نا کہ آپ کورٹ کو آزاد چھوڑیں، یہاں آپ کورٹ کو آزاد نہیں چھوڑ رہے ہیں. اور سپریم کورٹ کے پاس ایسا کوئی اختیار میں نے نہیں دیکھا. دیکھیے، دہشت گردی کے مقدمات میں انہوں نے شیخ لیاقت حسین کے کیس میں ٹو ایکسیلریٹ اینڈ ٹو سیو دی سسٹم، یہ ایک سسٹم کیا تھا کہ آپ ہر صوبے میں ایک جج مقرر کریں گے جو مقدمات کی جو اسپیشل بینچ رفتار ہے، نہیں وہ رفتار کو مانیٹر کرے گا، رفتار کو، کسی مقدمے کو نہیں، سب کے ساتھ یکساں سلوک پورے پاکستان میں. ایسے نہیں ہوگا، یہ اس کیس میں ڈیفرنٹ ہیں اختیارات. میں سمجھتا اس اور ہائی کورٹ ویسے بھی ماتحت نہیں ہوتی، اور سیشن جج جو حساب ڈالتے ہیں ٹرائل کورٹ سے، وہ تو ہائی کورٹ کے ماتحت ہوتی ہیں. سپریم کورٹ براہ راست ان کی نگرانی، یہ بھی ایک دیکھیے میں سمجھتا ہوں، پتہ نہیں مجھے سپریم کورٹ کے فاضل جج صاحبان کے، یہ بہت اچھے جج صاحبان ہیں، میں ذاتی طور پہ ان کو جانتا ہوں. ان کے اپنے
مناصب پہ تعیناتی سے پہلے سے بھی جانتا ہوں اور اس کے بعد بھی جانتا ہوں. دے آر ویری مگر یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ آپ توقع نہیں کر رہے. دیکھیے کوشچن ہے کیا فیصلہ اس لیے وہ اس کو حتمیت کا درجہ دے دیا جائے کہ وہ فالبلٹی کا عنصر تو ہے نا. نہیں تو اس میں صرف نظر ثانی ہے. نظر ثانی کا تو بڑا محدود ایک دائرہ ہوتا ہے. نہیں نظر ثانی کا دائرہ بھی محدود ہے لیکن سپریم کورٹ کے پاس تو سیلف کریکشن کے لیے لامحدود اختیارات ہیں. اچھا ایک الزام یہ لگتا ہے کہ ایک طرف تو جے آئی ٹی بن گئی ہے مگر جس معاملات میں فوج کے خفیہ اداروں کے لوگ ہوتے ہیں, لاپتہ افراد کے کیس ہیں یا اصغر خان کیس ہے جس میں آپ بھی جنرل اسلم بیگ کے وکیل تھے, اس کے اوپر تو کبھی کوئی جے آئی ٹی نہیں بنی اور عمل درآمد کے لیے کوئی بینچ نہیں بنا. وہاں پہ پر چلتے ہیں آپ کے خیال میں کسی کے؟ مجھے نہیں پتا, یہ میں نو کامنٹس, کیونکہ آپ جنرل بیگ صاحب کی طرف سے. نہیں میں جنرل بیگ صاحب کا میں نے مقدمہ میں سمجھتا ہوں میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت شفافیت کے ساتھ اپنا مقدمہ مجھے اس میں 16 سال وہ مقدمہ میں نے بھگتا. میں نے 3 مرتبہ کوشش کی. لیکن اس کا فالو اپ ہونا چاہیے تھا, یعنی عمل درآمد سپریم کورٹ کے فیصلے. نہیں عمل درآمد تو ہونا چاہیے لیکن عمل درآمد میں کون مانے ہے؟ عمل درآمد میں جنرل بیگ مانے ہیں. حکومت کا کام تھا. نہیں یہ تو مطلب پتہ نہیں کیا وجہ ہے, کیا کون سے نادانستہ ہاتھ ہیں جو. اچھا جس سے جنرل مشرف کے خلاف ایف آئی اے نے ایک جے آئی ٹی بنائی تھی اور ابتدائی طور پہ تو جی ایچ کیو تک ان کو رسائی نہیں دی گئی تھی. اس جی آئی ٹی کو تو میرے خیال میں کوئی ایسے مسائل کا سامنا نہیں تھا. کیسے کمپیئر کریں گے دونوں کو؟ نہیں دیکھیں یہ تو جے آئی ٹی میں نے یہ اخبارات میں تو یہ پڑھا کہ یہ تو غالباً آئی ایس آئی کے ایک ریٹائرڈ ملازم جو کانٹریکٹ پہ تھے اور ایک ایم آئی کے سرونگ اور ایک ایم آئی کے سرونگ جو فاضل ممبر تھے وہ اس کا حصہ تھے. تو وہ تو خود جی ایچ کیو کا حصہ تھے تو ان سے کیا مطلب جو جنرل مشرف کے خلاف جے آئی ٹی بنی تھی یہ حقیقت ہے کہ اس کو جی ایچ کیو کے ریکارڈ تک رسائی نہیں دی گئی تھی, یہ آپ نے ریکارڈ پہ کہا تھا؟ یہ ریکارڈ پہ نہیں کہا, یہ ریکارڈ کا حصہ ہے, یہ ایویڈنس کا حصہ ہے اور ان کو رسائی نہیں دی گئی. نہیں ایف آئی اے کو جے ایچ کیو کا کور کمانڈر اجلاس کے منٹس آف دا میٹنگ نہیں دیے گئے. تو یہ وہاں پہ جا کے آپ سمجھتے ہیں پر چلتے ہیں. آپ ذرا بات سنیے, جنرل مشرف کے جو بیان جس سے آپ نے گفتگو کا آغاز کیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں شکر گزار ہوں اپنے ادارے کا, اس نے مجھے بچایا ہے. تو پھر عدالت کیوں نہیں کارروائی کرتی وہاں پہ, اختیار کیوں نہیں دکھاتی؟ میرا خیال ہے جلد یا بدیر عدالت کرے گی انشاءاللہ. دیکھیں مجھے کسی نہ کسی کو نااہل کرے گی. نہیں کسی نہ کسی کو نہیں. میرے خیال میں جج صاحبان صبح سے لے کر شام تک بڑی محنت کرتے ہیں. یہ امکانات جو ہیں نا وہ بھی انسان ہیں اور بشری تقاضوں کے تحت تھوڑی بہت ہی زیادہ کوتاہی کا بھی امکانات, بشری مجبوریاں بھی ہوتی ہیں, مجبوریوں اس کے تحت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. لیکن بائی اینڈ لارج دے ٹرائی ٹو ڈو جسٹس. یہ بتائیں آخر میں کہ اگر نواز شریف تو نائل ہو گئے سپریم کورٹ سے, اگر عمران خان کو نائل نہ کیا گیا تو آپ بطور قانون دان اس کو کیسے دیکھیں گے اس فیصلے کو؟ دیکھیں میں نے مقدمہ لینے سے پہلے میں نے یہ نہیں دیکھا کہ نواز شریف نااہل ہوگا یا نہیں ہوگا. میرے خیال میں اگر اس مقدمے کا فیصلہ انور ظہیر جمالی صاحب کے دور میں جب انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا ہم کمیشن بنا دیں عمران خان کے کیس میں, عمران خان نیازی ورسس نواز شریف میں, اگر اس مقدمے اس کے انکار کے بعد اگر وہی بینچ یہ مقدمہ سنتا تو یہ مقدمہ خارج ہو جاتا. نواز شریف صاحب کے میں کون سا مقدمہ خارج ہو جاتا؟ یہی جو جس میں فیصلہ ہوا پاناما لیک کا, یہ خارج ہو جاتا. لیکن چونکہ پھر نیا بینچ بن گیا, پھر نئے واقعات آ گئے, نئے حالات بن گئے. اب آپ جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے, میں نے اپنے کیس کو جانچ پڑتال کر کے اپنی لیگل جو کانشنس ہے اس کو سیٹسفائی کرنے کے بعد, اب دیکھیں متی اللہ جان صاحب مجھے 44-45 سال ہو گئے وکالت کرتے ہوئے, آپ اس کا اتنا بینیفٹ تو مجھے دیں, اور آپ مجھے کافی عرصے سے تو دیکھ رہے ہیں.
بلکہ دیکھ نہیں رہے، میرے ساتھ کبھی لحاظ بھی نہیں کرتے، گریبان میں ہاتھ بھی ڈالتے ہیں. نہیں سر، تو بات یہ ہے کہ یہ میں نے جانچ پڑتال کر کے مقدمہ لیا ہے. میرے خیال میں یہ بہت اچھا مقدمہ ہے. اب فیصلہ کیا ہوتا ہے، فیصلوں کا میرا اختیار نہیں ہے، وہ عدالتوں کا ہے، فیصلے کرنے کا اختیار عدالتوں کا ہے. بہت شکریہ ایڈوکیٹ اکرم شیخ صاحب، اپنا گریبان کو آپ نے وقت دیا. بہت شکریہ. بات کر رہے تھے عمران خان کے نااہلی کے کیس اور پاناما کے مقدمے میں وزیر اعظم نواز شریف کی نااہلی کے فیصلے کا ہم دیکھ رہے تھے کہ دونوں معاملات میں کتنی مماثلت ہے، اور ایڈوکیٹ اکرم شیخ یہ توقع کر رہے ہیں کہ مماثلت ہو یا نہ ہو، مگر بقول اکرم شیخ صاحب کے عمران خان کے خلاف ان کا کیس بہت مضبوط ہے. ابھی فیصلہ بھی عمران خان کے کیس میں آ جائے گا، ابھی اس میں کچھ وقت ہے، اور یہ معاملہ اب سپتمبر میں جو ہے زیر سماعت آئے گا سپریم کورٹ کے اس بینچ میں، جس کی سربراہی چیف جسٹس ثاقب نثار کر رہے ہیں. اپنا گریبان سے اتنا ہی. مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.